بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 30واں درس نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں کا علی الاعلان اللہ کی عبادت کرنا اس سے متعلق ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ قریش میں سب سے زیادہ بات پھیلانے والا، بات کی تشہیر کرنے والا کون ہے؟ تو انہیں بتلایا گیا کہ یہ کام جمیل نامی شخص کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے، جمیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیا ہے؟ کہتے ہیں جمیل نے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہیں کی اور فوراً اپنی چادر گھسیٹتا ہوا سیدھا مسجد حرام کی طرف بھاگا، جہاں پر سارے سرداران قریش جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے پہنچا۔ جمیل نے بآواز بلند بولا، اے قریش کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا عمر صابی ہو گیا ہے۔ قریش کے لوگ اس وقت کعبے کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل نے جب مذکورہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں صابی نہیں ہوا ہوں، میں تو اسلام لایا ہوں اور میں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ عمر پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا۔ یہ مار پیٹ چلتی رہی یہاں تک کہ سورج کافی بلندی پر پہنچ گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے اور اپنے قریب کھڑے لوگوں سے کہنے لگے، جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو ہم تمہارے لیے مکے کو چھوڑ جاتے یا تم ہمارے لیے اسے چھوڑ دیتے، یعنی یا ہم رہتے یا تم رہتے مکۃ المکرمہ کی اس سرزمین پر۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے اور انہیں بہت عزت حاصل ہو گئی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہم باعزت رہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اسی وقت سے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علی الاعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے مسلمان، اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہو گئی اور اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفر میں سخت تھے، اس طرح اب جب مشرف باسلام ہوئے، اسلام میں بھی وہ سخت اور پختہ ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم مر جائیں یا زندہ رہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ تم حق پر ہو، چاہے تم مر جاؤ یا زندہ رہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر چھپنا کس لیے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ ضرور باہر نکلے، ہم کعبۃ اللہ اور مسجد حرام میں علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، ایک کے آگے اسد اللہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کے آگے فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسجد حرام میں علی الاعلان نماز پڑھی گئی اور یہیں سے علی الاعلان نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے علی الاعلان عبادت شروع کی۔ جرأت اور شجاعت کے ان دونوں ستونوں کے اسلام میں داخل ہونے سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور تیش میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ اس سے پہلے انہیں ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کر دیا تھا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ایک فتح تھی، ان کی ہجرت مدد تھی اور ان کی امارت رحمت تھی۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کعبے کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کفار قریش سے لڑائی کی، حتیٰ کہ انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرف بہ اسلام ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کا اسلام مسلمانوں کے لیے باعث شرف اور مشرکین کے خلاف غلبے کا سبب بنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کھلے عام اپنے عقیدے کے اظہار کا موقع ملا۔ اب مسلمان علی الاعلان اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ مسلمان دار ارقم سے علی الاعلان نکلتے اور مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کرتے، اور مشرکین مکہ انہیں ناقابل برداشت تکالیف دینے سے بھی رک گئے۔ حالات یکسر بدل گئے اور بہتری کی طرف مائل تھے، اور یہ تمام حالات مہاجرین حبشہ سے مخفی نہیں رہ سکتے تھے۔ مکے میں مسلمانوں کی زندگی میں پیش آنے والی تبدیلیاں ضرور ان تک بھی پہنچی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اپنے وطن سے دور پردیس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن خبریں تو ان کے پاس بھی جاتی تھی۔ انہی خبروں میں ان تک ایک افواہ پہنچی کہ مکۃ المکرمہ میں رہنے والے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اصل واقعہ یوں ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے۔ آخر پر پہنچ کر آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا۔ وہاں موجود افراد پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ایک شخص کے۔ اب یہ سجدہ کرنے والے کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس اچانک ایک ماحول بنا کہ یہ خبر حبشہ میں اس طرح پہنچ گئی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے، اور اس خبر کو اور تقویت اس سے بھی ملی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شخصیات بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور مکۃ المکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد علی الاعلان عبادت بھی شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان علی الاعلان عبادت کرتے تھے اللہ کی۔ تو اب جب ان تک اس واقعے کی خبر پہنچی کہ سب نے سجدہ کیا، سب مسلمان ہو گئے، تو ان کے لیے پورے مکے کا مسلمان ہونا کوئی بعید معلوم نہیں ہوا۔ پس پھر کیا تھا کہ مکۃ المکرمہ کی محبت دلوں میں دوبارہ تازہ ہو گئی۔ وہ سارے مہاجرین سیدھے مکۃ المکرمہ کی طرف واپس ہوئے، لیکن مکۃ المکرمہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ جو خبر پہنچی تھی وہ غلط تھی۔ سب مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں نے علی الاعلان اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرف بہ اسلام ہونا، اسلام میں داخل ہونا اسلام کی فتح تھی۔ مسلمانوں کے لیے علی الاعلان عبادت کرانے والے، مسجد حرام میں سب سے پہلے نماز پڑھانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، جس سے مسلمانوں کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا اور علی الاعلان جو ہے مسجد حرام میں عبادت شروع ہوئی۔ اس کے بعد کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔